آج صبح 6:45 یہاں چلڈرن ہاسپٹل جو کہ پمز ہاسپٹل کا حصہ ہے NICU وارڈ میں جو آتش زدگی کا انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا. یہاں چلڈرن ہاسپٹل میں NICU جو نوزائیدہ بچوں کا ICU ہوتا ہے اس میں انتہائی افسوسناک جو آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا صبح 6:45. اس میں اس وقت تک 14 بچوں کی ہلاکت کی. اس کے مطابق یہ آگ جو شروع ہوئی وہ شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے ہوئی اور اس کے بعد چونکہ ICU میں اور خاص طور پہ جو نوزائیدہ بچوں کا ICU ہوتا ہے اس وارڈ میں گیس کے سلنڈرز، گیس کی لائنز اور دیگر بہت سارے پلاسٹک کے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. تو بہت تیزی کے ساتھ وہ آگ جو ہے وہ ICU میں پھیلی اور انفارچونیٹلی اس سے جیسے میں نے بتایا کہ 14 بچوں کی ہلاکت ہو گئی جو کہ انتہائی افسوسناک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا یہ ایک المیہ ہے. ابھی تک جو میری انتظامیہ سے بات ہوئی ED صاحب موجود ہیں، سیکرٹری ہیلتھ موجود ہیں، 4 ہمارے وہاں پہ ڈاکٹرز، 2 ڈاکٹرز اور 2 نرسز اور پیرامیڈکس وہاں موجود تھے. وہ محفوظ رہے ہیں اس آگ میں. انہی میں سے ایک نے ایک بچے کو بچایا. اس کے علاوہ جو چند مدرز تھیں، مائیں وہاں موجود تھیں لیکن وہ سائٹ پہ تھیں، وہ محفوظ رہیں. اس وقت تک حتمی طور پہ اس واقعے کی جو کازز ہیں، جن وجوہات کی بنیاد پہ یہ واقعہ ہوا ہے ان کا تعین نہیں کیا جا سکا. لیکن ہمارے جو فورینزک کے ہیڈ ہیں وہ اس وقت موجود ہیں. میں نے ابھی جائے حادثہ کا معائنہ کیا ہے. وہ جائزہ لے رہے ہیں کہ کس جگہ سے شارٹ سرکٹنگ ہوئی. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں انہی میں سے کہ جو ایئر کنڈیشنڈ ہیں ان کا کمپریسر میں دھماکہ ہوا ہے اور اس کے بعد آکسیجن لائنز میں یہ آگ پھیلی ہے. بہرحال یہ بات طے ہے کہ یہ دھماکہ شارٹ سرکٹنگ سے ہو یا ایئر کنڈیشن کے کمپریسر سے ہو. اس کی تیزی سے پھیلنے کی وجہ وارڈ کے اندر جو آکسیجن کی لائنز تھیں اور آکسیجن کے سلنڈرز اور سپلائی تھی، کیونکہ آکسیجن جہاں آگ کو بہت تیزی سے پکڑتی ہے اسی تیزی کے ساتھ جہاں جہاں وہ لائنز ہوتی ہیں اس سے وہ آگ پھیلی ہے. جن بچوں کی بدقسمتی سے جو جاں باک ہوئے ہیں، نوزائیدہ بچے جو کسی کی عمر چند گھنٹے تھی، کسی کی عمر کوئی 1 دن تھی، ان کی زیادہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ دم گھٹنے سے اور جو اس کے اندر ایک وہ پلاسٹک کے جلنے کی وجہ سے وہاں پہ جو دھواں اکٹھا ہو گیا تھا اس کی وجہ سے. اور 6 کے قریب بچوں کی جو میتیں ہیں ان کے والدین کے حوالے کر دی گئی ہیں. اکثریت جو ہیں وہ ان کی جو باڈیز ہیں وہ مسک نہیں ہوئی ہیں اور شناخت کے بعد وہ والدین کے حوالے 6 ہو چکے ہیں، باقی ابھی حوالے کی جا رہی ہیں. منسٹر آف پاکستان کی خصوصی ڈائریکشن کے اوپر وائس چانسلر صاحب کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہماری اسلام آباد کی انتظامیہ ہے انہوں نے بھی ڈپٹی کمشنر صاحب کی سربراہی میں ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس واقعے میں کسی بھی انتظامیہ کی، جو میں پیمز کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی غفلت پائے گی تو انتہائی سختی کے ساتھ اسے قرار واقعی سزا دی جائے گی. یہ ایک ایسا واقعہ ہے، اتنا افسوسناک اور اندوناک واقعہ ہے کہ اس کے اوپر کسی کی بھی غفلت، کسی کی بھی سستی کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. اور اگلے 24 گھنٹوں کے اندر یہ رپورٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر نے طلب کی ہے اور میں خود بھی جا کے ابھی انہیں بریف کروں گا. آج صبح عید میلاد النبی کا ایونٹ تھا، کانفرنس تھی جناح کنونشن سینٹر میں اور پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ انہوں نے تشریف لے کے آنا تھا. تو میں صبح 9 بجے وہاں پہ گیا اور وہاں پہ مجھے اطلاع ملی تو پرائم منسٹر صاحب کے آنے سے پہلے میں یہاں پیمز آ گیا فوری طور پہ. میرے ساتھ فرح اکبر صاحب ہیں، ہماری MN ہیں اسلام آباد سے، اور ابھی جا کے ہم پرائم منسٹر صاحب کو جو ابتدائی رپورٹ ہے وہ دیں گے اور جتنا بھی اس پہ افسوس کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے. سر آج کا دن اتفاق ہے؟
جی آج جشن عید میلاد النبی اور یہ اس طرح کا سانحہ یہ محض اتفاق ہے اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ ایک حادثہ ہے جی، یہ بڑا ایک افسوسناک حادثہ ہے. اکوپمنٹ کوئی موجود نہیں تھے، تالے لگے ہوئے تھے اور جو وارڈز ہیں اس کے باہر تالے تھے، ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھے، فائر ہوز موجود نہیں تھے. کیپٹل ایمرجنسی سروسز نے 15 دفعہ لیٹر لکھا ہے، پیمس نے جواب نہیں دیا. اس پر بتائیں، یہ تو آن سرفیس. دیکھیں یہ تمام جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا ہے کہ یہاں پہ کیا آگ بجھانے کے مناسب آلات موجود تھے یا نہیں، ایمرجنسی ایگزٹ تھی یا نہیں. اسلام آباد میں آتش زدگی کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد سرکاری عمارتوں کو اور بالخصوص پمز جیسے سینسٹیو ہاسپٹل کو، جو ہمارا صرف اسلام آباد کا نہیں بلکہ اس پورے ریجن کا سب سے بڑا اسپتال ہے، تو یہاں مکمل طور پہ تمام ہمارے جتنے بھی یہاں پہ ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں ایمرجنسی ایگزٹس، اس میں آگ بجھانے کے آلات، ان کی فراہمی کو یقینی بنانا، یہ اس سے پہلے تمام حفاظتی اقدامات جو ہیں یہ لیے جا چکے ہیں. لیکن اگر کسی جگہ پہ، میں دوبارہ یہ بات کہوں گا، یہ غفلت پائی گئی تو میں نے ابھی ای ڈی صاحب سے اور سیکرٹری صاحب دونوں میرے ساتھ موجود ہیں، یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں. اگر کسی جگہ پہ کوئی غفلت پائی گئی تو نہ تو کسی کی غفلت کو چھپایا جائے گا اور نہ ہی اسے برداشت کیا جائے گا کسی بھی صورت میں. If all the safety checks had been followed, how could something like this happen? It's a very sad incident in which we lost 14 lives of newborns. But so far, what we have seen or what I have inquired from the concerned authorities, it was a blast. It was a fire which spread suddenly and at very fast speed because there was oxygen cylinders, oxygen pipelines in that ward. So that caused that fire to spread in a very... How could that have happened if the safety checks had been checked? Should these things not have been checked? Should there not have been oxygen cylinders close Even to if you something take that all could spark? safety measures, still if there is a short circuiting, if there is a blast, then you just can't do anything. And we have done whatever could have been done. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی حفاظتی انتظامات لیے گئے، آپ کہہ رہے ہیں پہلے بھی حفاظتی انتظامات لیے گئے، یہاں پر تمام جس طرح سے جو بھی جتنا انسانی طور پہ جو کسی کے بس میں ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک انتہائی ہمارا سینسٹیو ادارہ ہے، یہاں پہ وہ تمام انتظامات موجود تھے. لیکن اگر اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اٹ واز لائک اے بلاسٹ. یہ جب دھماکہ ہوا اس کے بعد جتنی تیزی کے ساتھ آکسیجن سلنڈر پھٹے یا آکسیجن کی لائنز میں آگ پھیلی ہے، یہ سیکنڈز میں ہوا ہے. یہ اس میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگا اور جو میری معلومات ہیں یہاں پہ آنے کے بعد فائر بریگیڈ جو ہے وہ بڑی جلد یہاں پہ پہنچے ہیں 5 سے 10 منٹ کے اندر. سر اور اس کے بعد کا تو کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن بھی یہاں پر بہت تاخیر سے شروع ہوا ہے. اگر ریسکیو آپریشن بر وقت ہوتا یا انتظامات اچھے ہوتے تو اتنے بڑے پیمانے پر یہ نقصان نہ ہوتا. دیکھیں جس یونٹ میں آگ پھیلی ہے اسی ایک وارڈ میں جتنی بھی بچوں کی جانیں گئی ہیں وہ صرف ایک وارڈ کے اندر جو آگ پھیلی ہے اس سے گئی ہیں. باقی اس آگ کو پھیلنے سے روکا گیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ تمام وارڈز دائیں اور بائیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن اسی ایک وارڈ اس کو کہیں یا ہال کہیں جس میں یہ 15 بچے موجود تھے، اسی میں آگ کو روکا گیا ہے، باوجود اس کے کہ دائیں بائیں بھی اسی طرح کی سچویشن تھی، پلاسٹک اور آکسیجن کے سلنڈرز. بہرحال میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ غفلت اگر کسی کی ہوگی وہ نہ ہم اس کو چھپائیں گے نہ اسے برداشت کریں گے. یہ پرائم منسٹر کی بہت واضح ڈائریکشنز ہیں اور وہ خود اس کے اوپر بہت غمزدہ بھی ہیں اور بہت برہم بھی ہیں. سر آخری سوال، نومولود بچوں کی آپ نے کہا شناخت کر کے واپس کر دیا، نومولود بچوں کی شناخت کیسے کی گئی جب وہ جل چکے تھے؟ میں نے پہلے عرض کی ہے جی، میں زیادہ اس میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن زیادہ تر بچوں کی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ آگ سے جلنے کی وجہ سے نہیں ہوئیں بلکہ پلاسٹک جلنے کی وجہ سے جو وارڈ میں دھواں جمع ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوئی ہیں، سانس رکنے سے، دم گھٹنے سے ہوئی ہیں. بہت شکریہ.